اچھا نرجس صاحبہ، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو نصف علم قرار دیا ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ حضرت اسما کے جستجو کا انداز کچھ مختلف ہے، تو ان کی جو سوال کرنے کا انداز ہے وہ ہمیں سوال کرنے کے آداب کے متعلق کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہترین ٹاپک ہے، اور ہمیشہ کی طرح پی ٹی وی بہترین موضوع کا انتخاب کرتا ہے. خاص کر خواتین کے لیے جو بات کی جاتی ہے اس پلیٹ فارم پہ وہ بہت ہی بہترین ہوتی ہے. اس سے کافی خواتین کو حوصلہ اور ہمت ملتی ہے. اور جن ہستیوں کی ہم بات کرنے بیٹھے ہیں، یقیناً ہم سب کے لیے وہ بے مثال ہیں. ان کا کردار، ان کی ذات، دین اسلام کی تاریخ میں ہم تاریخ اسلام سے خواتین کا کردار مٹا نہیں سکتے. خواتین کا جو کردار ہے، ان کا جو مطلب اسلام کو پھیلانے میں جو ان کا کام ہے، ان کا مطلب اللہ نے ہر جگہ خواتین کو حصے دار رکھا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دین اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ اس نے عورت کو جو عزت اور مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، جو حق دیا ہے عورت کو، وہ کسی اور دین میں نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین لے کر آئے ہیں اور جب اسلام کو پھیلایا ہے، تو اس میں جیسے مردوں نے جو ہے وہ اپنا کام کیا ہے، اسی طرح عورتوں کے حصے میں بھی کچھ کام آئے ہیں. عورتوں نے بھی اپنے تمام فرائض کو انجام دیا ہے، گھر بیٹھ کے بھی اور جنگوں میں شرکت کر کے بھی، یا اپنے مردوں کا حوصلہ بڑھا کے بھی. اگر آپ مجاہد کو دیکھیں تو اس کے پیچھے ماں کا کردار ہے، مجاہد کو دیکھیں اس کے پیچھے اس کی زوجہ کا کردار ہے، مجاہد کو دیکھیں اس کے پیچھے اس کی بہن، اس کی بیٹی کا کردار ہے. وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ زوجہ کے اپنے مردوں کو حوصلہ اور ہمت دینا، ان کو سراہنا اور ان کو جہاد کے لیے بھیجنا، یہ بھی ان کا ایک فرائض میں شامل ہے. اور جس طریقے سے ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت اسما کا، کہ آپ دیکھیے کہ دین اسلام نے کہیں عورت کو منع نہیں کیا کچھ بھی کرنے سے. اسلام نے جتنی آزادی ایک عورت کو دی ہے وہ کسی اور دین نے نہیں دی. اسلام آزادی دیتا ہے عورت کو تمام حق دیتا ہے کہ وہ تعلیم بھی حاصل کرے، وہ سیکھے بھی، وہ ہنر بھی سیکھے، وہ ہر میدان میں آگے بڑھ سکتی ہے، ہر طریقے سے اپنے آپ کو آگے لے سکتی ہے. بس اسے اپنی کچھ حدود پتہ ہونی چاہیے. اپنے کچھ حدود ہوتی ہیں ہر کسی کی، صرف عورتوں کی حدود نہیں رکھی ہیں اللہ نے، مردوں کی بھی حدود ہے. اسی طرح جب ہم اسلام والے ہو کے، دین والے ہو کے اس حدود کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں نا، تو وہ اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے. جس طرح حضرت اسما کی مثال ہے کہ آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا، آپ کا علم، آپ کو جستجو رہتی تھی. یہی وجہ ہے وہ جستجو بنتی تھی کہ آپ سوال لے کر آتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ سوال لے کر جب آتی تھی، ہم اگر دور رسالت میں دیکھیں تو کوئی بھی عورت تاریخ میں آپ دیکھیں روایتوں میں نہیں ملتا کہ اگر کوئی بھی عورت رسول اللہ کی خدمت میں آئی ہے اور اس نے کوئی سوال کیا ہے، کچھ پوچھا ہے یا اپنے حق کی بات کی ہے، تو رسول اللہ نے اس کو کہیں ڈانٹ کے بٹھا دیا ہو یا اس کو کہا ہو کہ نہیں تمہارا یہ حق نہیں. رسول نے اس کی بات کو سنا ہے، اس کو تسلی دی، اطمینان دیا، اس کے رائٹس اس کو بتائے ہیں. اسی طرح ان کی جستجو ہے، علم ہے، پوچھ رہی ہیں، سوالات پوچھتی ہیں. آپ کا بڑا کردار ہے کہ آپ رسول سے سوالات پوچھتی تھیں. جو بھی آپ کو دینی علم ملتا تھا آپ آگے جا کے عورتوں کو بتاتی تھیں. عورتوں کے تمام شرعی مسائل، دینی مسائل، جتنی باتیں، جو علم آپ کو ملتا تھا وہ آپ آگے پہنچاتی تھیں. اور سوال کرنے کا اتنا بہترین انداز کہ ایک مرتبہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول مردوں کا بھی بنا کر بھیجا ہے، عورتوں کا بھی بنا کر بھیجا ہے، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مرد آپ کے ساتھ جہاد پر جاتے ہیں، مرد آپ کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے جنازوں میں جاتے ہیں، تمام چیزوں میں جاتے ہیں اور ان کو اس کا ثواب ملتا ہے. ہم عورتیں ہیں، ہم گھر میں بیٹھتے ہیں، ہم گھرداری کرتے ہیں، اپنے شوہروں کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، تو ہمیں وہ ثواب اور وہ جو مرتبہ ہے، مقام ہے، وہ کیسے ملے گا؟ تو رسول خدا اس بات سے خوش ہوئے کہ انہوں نے اتنا بہترین سوال اٹھایا اور آپ نے لوگوں کی طرف دیکھ کے کہا کہ ان کی علم کی جستجو اور یہ سوال کتنا بہترین ہے. اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا کہ تم خوش ہو جاؤ اور جاؤ لوگوں کو بتانا یہ جا کے کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہے اور گھر میں بیٹھ کے شوہر کی فرما برداری کر رہی ہے، گھرداری کر رہی ہے، جو کام وہ کر رہی ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہے، یہ بھی ایک عورت کا جہاد ہے، اپنے گھر میں رہ کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا. تو جو عورت وہ یہ کر رہی ہے اس کو اتنا ہی ثواب مل رہا ہے کہ جو مرد باہر جا کے جہاد کر رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ آپ دیکھیے کہ کس طرح ان کے علم کی جستجو قدم قدم پہ سیکھنا، اور سیکھنے سے کہیں اسلام منع نہیں کرتا.
آپ کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. آپ جوانی بچپن سے لے کر اور بڑھاپے تک سیکھتے ہیں. علم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو آپ کو اسلام سکھاتا ہے کہ عورت ہر مقام ہر میدان میں آگے بڑھ سکتی ہے اور ہر کام کر سکتی ہے. اسلام کہیں منع نہیں کرتا عورت کو, رسول کہیں منع نہیں کرتے. سوال کرنے کا اس کا پورا حق ہے, اپنے رائٹس کے بارے میں جاننے کا اس کا پورا حق ہے, اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کا عورت کو اسلام نے حق دیا ہے. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے.